آج سے ہزاروں سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، سب نے اللہ کے اس حکم کی پیروی کی سوائے ایک سرکش جن کے، جس کا نام ابلیس تھا، اور اس نے تکبر کا دعویٰ کیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں اللہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے اور آگ افضل ہے، اور اس کو مٹی سے، اور مٹی حقیر ہے، اور ساتھ ہی اس نے ایک مہلت بھی مانگ لی، کالا انذرنی الی یوم یبعثون، ایک جگہ پر تو اس نے کہا کالا ارایتک ھذا الذی کرمت علی، سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ دیکھ اللہ اس آدم کو جس کو تو نے مجھ پر عزت دے دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کیا کروں گا، لا احتنکن ذریتہ، میں برباد کر دوں گا اس کی اولاد کو، اور سورہ اعراف میں کہتا ہے فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اللہ، میں اس کے رستوں میں بیٹھ کے اس کو ویسے ہی گمراہ کروں گا، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا اور اس کے دائیں سے آؤں گا، اور یہ ثابت کر دوں گا کہ جو عزت تو نے اس کو دی اس عزت کے وہ قابل نہ تھا، یہ نہ تیرا شکر گزار بنے گا، نہ تیرا نمازی بنے گا، نہ پرہیزگار بنے گا، نہ روزے رکھنے والا بنے گا، نہ تقوی والا بنے گا، نہ خوف رکھنے والا بنے گا، نہ تجھے تلاش کرنے والا بنے گا، نہ تیرے معاملات پر صبر کرنے والا بنے گا، نہ تیرے لیے رونے والا بنے گا، نہ تجھ سے امید رکھنے والا بنے گا، یہ دنیا کی عبادت کرے گا، یہ شہرت کی عبادت کرے گا، یہ مال کی عبادت کرے گا، یہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے گا، یہ میری بھی عبادت کرے گا، یہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جائے گا، یہ دنیا کو ہی اپنا محلہ بنائے گا، میں یہ ثابت کر دوں گا اللہ۔ اس چیلنج کے بعد اللہ نے اس کو جواب دیا اور بہت زبردست جواب دیا۔ اللہ نے کہا جو تیرے پیچھے لگ گئے انہیں بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور تجھے بھی، جنہوں نے تیری پیروی کر لی انہیں جہنم دوں گا جزا کی شکل میں۔ آگے کچھ آیتوں میں اللہ فرماتا ہے بے شک میرے بندے، میرے خاص بندے، تو ان پر کبھی غالب نہیں ہو سکتا، تو ان پر کبھی قابو نہیں پا سکے گا، ان کا دل مجھ سے جڑا ہوگا، وہ اندیکھے اللہ کو ہر وقت تلاش کریں گے، اللہ ان کا معبود بھی ہوگا، مقصود بھی ہوگا، مطلوب بھی ہوگا، اللہ ان کی زندگی کی ابتدا بھی ہوگا، انتہا بھی ہوگا، آخرت پر ان کی نظر ہوگی، قبر کے لیے وہ تیاری کر رہے ہوں گے، ان کی زندگی کا قبلہ اور ان کی زندگی کے مقصد میں تو ان کے پیر اکھاڑ نہیں سکے گا، یہ میرا چیلنج ہے تجھے۔ صدیاں گزر گئیں، وقت چلتا رہا، اور آج ہماری باری ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم رحمان اور اللہ کے چیلنج کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے دیے ہوئے مقصد پر گامزن ہیں، اور اللہ کی للکار کے اوپر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یا کہ ہم شیطان کے سہولتکار ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی بات کا مان رکھ رہے ہیں جو اس نے ہمارے رب تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا اور چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جن کی دی ہوئی زندگی کے اوپر اس کے نازل کردہ کتاب کے اندر دی ہوئی مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔